حيدري. صلوات على محمد وآل محمد. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. برادران ایمانی و محبان اہل بیت، کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں اہل بیت کی محبت اور اسلام کے عنوان سے عرض کیا، اور یہ میں نے جملہ صرف کہا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کل کائنات کو پروردگار نے صرف اور صرف اہل بیت کی محبت میں خلق کیا، ورنہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن نہیں، آپ حدیث میں بھی آئیے تو اس میں بھی پروردگار نے کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے خلق کیا وہ ان اہل بیت کی محبت میں جو چادر کے نیچے، کہیں اور سے نہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ایک معرفت کی محبت اور ہے اور معرفت اور ہے. اکثر لوگ ہو جاتے ہیں کہ صاحب معرفت، یہ اہل بیت کی معرفت میں انسان یا تو نصیری بن جاتا ہے اور یا تو بالکل نیچے چلا جاتا ہے. اس لیے یہ معرفت کے مقام سلمان کے تھے، ابوذر کے تھے، مقداد کے تھے، اس لیے کہ یہ واقعاً معرفت کے مقام پر فائز تھے. اور اس کی دلیل دے کے پھر اپنی بات کی طرف، ایک بہت بڑے آیت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آیت اللہ ہاشم بحرانی نے، کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک جنگ پہ جا رہے ہیں اور اپنے ایک صحابی کو، ایک فوجی کو، ایک آرمی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ سامنے قبرستان ہے، جا کر سوال کرو اور اس کے سامنے یہ فرات ہے کہ ہم اس دریا کو کدھر سے پار کریں. آرمی تھا، فوجی تھا، صحابی تھا. آنے کے بعد سوال کیا اور جیسے ہی وہ کہتا ہے میں نے سوال کیا، یہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نے نہیں لکھا، بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا، آیت اللہ ہاشم بحرانی. کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز، یعنی معجزوں کا شہر. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ والا معجزہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور یہ والا معجزہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. ارے میاں، اگر سارے معجزے آپ کی سمجھ ہی میں آ جائیں تو معجزہ ہی کہاں رہا؟ میں ملاحظہ کریں، معجزہ تو یہ سلمان کی بات ہے، ابوذر کی بات ہے، اس لیے کہ یہ معرفت کے اونچے درجے پر فائز تھے. تو مولا نے جیسے ہی بھیجا تو اس نے آواز دی اور ایک مردہ نکلا قبر سے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا علی نے سوال کیا ہے
کہ ہم اس دریا کو کدھر سے پار کریں، گھاٹ کون سا ہے بہتر جس سے ہم پار کریں؟ تو اس نے کہا اپنے مولا کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ جس کا تم نام لے رہے ہیں پوچھ کس سے رہے ہیں، کوشچن کس سے ہے، سوال کس سے ہے؟ اس لیے کہ اس قبرستان میں اس نام کے سینکڑوں مردے دفن ہیں۔ علی کلام کس سے کرنا چاہتے ہیں، علی بات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ پھر وہ پلٹ کر آیا، یا علی وہاں تو کئی ایک ایسے ہیں کہ جو اسی نام کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کہو فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ اب جیسے ہی کلام کیا اس نے کہا فلاں ابن فلاں ابن فلاں، تو وہ مردہ گویا ہوا اور کہا کہ تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم، ہم مر کے علی کو سمجھ گئے، تم زندہ رہ کے علی کو نہ سمجھ پائے؟ ہم مر کے علی کو سمجھ گئے، تم زندہ رہ کے علی کو نہ سمجھ پائے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا اس قبرستان میں مجھے ایک نہیں سینکڑوں سال پہلے مجھے دفن کیا گیا، اور جو علی میرا نام جانتا ہو، میرے باپ کا نام جانتا ہو، میرے دادا کا نام جانتا ہو، کیا اس علی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ گھاٹ کو کدھر سے پار کیا جائے؟ ملاحظہ کریں، اس اب انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تو ضرور لکھا کہ جیسے ہی اس نے کلام کیا کہ علی کہہ رہے ہیں، علی آواز دے رہے ہیں، مردہ بولنے لگا، تو اتنا تو واضح ہو گیا کہ علی کا نام نامی ہی وہ ہے کہ جس سے مردے بھی بولنے لگتے ہیں۔ اب جو نام علی سن کے بھی نہ بولے وہ مردوں سے بدتر۔ ایک باواد بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو دیکھیں معرفت ہے، اسی لیے ہمارے اور آپ کے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں کوئی ایسا اس مجمع میں کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کو یہ آیت نہ معلوم ہو، اس کا ترجمہ نہ معلوم ہو اور پڑھتا نہ ہو۔ یہ درود ہی کی آیت ہے، صلوات کی یہ آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا مطلب؟ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر اور آل نبی پر، دیکھیں یہ آل نبی کا جملہ کل میں اس کی وضاحت کروں گا، موقع نہیں ہے، نبی پر اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ تو مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو جو درود بھیجنے کا حق ہے۔ صادق آل محمد سے کسی نے سوال کیا، مولا ہم آپ کے غلام ہیں، اگر ہم آپ پر درود و سلام بھیجیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ میرے مولا ہیں، ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، ہم آپ پر درود بھیج رہے ہیں، لیکن اللہ آپ پر درود کیوں بھیجے؟ ملاحظہ کریں، اللہ آپ پر سلام کیوں بھیج رہا ہے، اللہ آپ پر درود کیوں بھیج رہا ہے، ملائکہ آپ پر درود کیوں بھیج رہے ہیں؟ بس ایک بار امام نے فرمایا کہ سنو، اللہ ہم پر درود اس لیے بھیجتا ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچنوایا۔ ملاحظہ کریں، اللہ ہم پر درود اس لیے بھیجتا ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچنوایا، اور ملائکہ ہم پر درود اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم نے انہیں عبادت کا طریقہ بتایا، اور مومنین ہم پر درود اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم نے انہیں سیدھے راستے پر لگایا۔ تو ایک معرفت تو ہے کہ اللہ جب درود بھیج رہا ہے تو اس کا مقصد اور ہے، جب ملائکہ درود بھیج رہے ہیں تو اس کا مقصد اور ہے، اور مومنین جب معرفت کے منزل میں، تو کل یہاں تک آپ کی خدمت میں حضرت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کیا ہے؟ اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ بھئی تاریخ بشریت میں دو ایسے مجھے موقع ملے جہاں ہمسر ملنا مشکل ہو۔ ایک وہ تاریخ کہ جسے قرآن نے کہا کہ مریم کے دور میں بھی کوئی مریم کا ہمسر نہ ہوا، مریم جیسا نہ ہوا، تو اللہ نے کہا کہ مریم تم ایسے ہی بیٹھی رہنا، رشتہ نہیں ہونا ہے، اس لیے میں اللہ تمہارا گارجن ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں۔ رہی بات اولاد کی، وہ میں اپنے قدرت کاملہ سے دوں گا۔ میں سوال تو کروں، اللہ جب مریم نے شادی نہیں کی تو تجھے اولاد دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے مریم کو قرآن میں صدیقہ کہا،
میں نے مریم کو قرآن میں صدیقہ کہا، اس لیے میں نے اولاد دی تاکہ یہ صبح قیامت تک قرآن میں واضح ہو جائے کہ جسے اللہ صدیقہ بناتا ہے صاحب اولاد بھی عطا کرتا۔ میں ملاحظہ کریں، یہاں تک جملہ سنیے، ملاحظہ کریں، مریم کو اللہ نے صدیقہ بنایا تو صاحب اولاد بھی بنایا۔ اب آئیے دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مریم بیت المقدس میں تھی، ہمیشہ رہی 13-14 برس بیت المقدس ہی میں رہی، لیکن جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا چلی جاؤ۔ شعراء نے اس پر بڑی طبع آزمائی کی ہے اور طرح طرح سے کہا کہ نکل جاؤ اور بھاگ جاؤ اور چلی جاؤ۔ دیکھیں یہ بھی معصومہ ہے، یہ بات نہیں، اللہ نے ہٹایا نہیں، بھگایا نہیں، معصومہ ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ بی بی تھوڑی دیر کے لیے چلی جاؤ صحرا میں، وہ کھجور کا درخت ہے وہاں چلی جاؤ، عیسیٰ کی ولادت ہو جائے اور پھر یہیں آ جانا۔ عام طور سے یہ مجمع، عام طور سے 80% لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اللہ نے مریم کو ولادت کی وجہ سے نکال دیا۔ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ آپ کہیں گے صاحب ایسا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ اب قرآن پڑھیے، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ مریم کو اللہ نے جو نکالا ہے وہ مریم کی وجہ سے نہیں کہ صاحب عیسیٰ کی ولادت ہوتی تو معاذ اللہ گھر نجس ہو جاتا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ماں معصومہ ہے، معصومہ کہتے کسے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں معصومہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی کبھی نماز واجب قضا نہ ہو۔ تو جب ماں معصومہ ہے اور پیدا ہونے والا بیٹا بھی مسیح ہے، پاک ہے، پیدا ہوتے ہی بولے گا، تو پھر گھر کیا ہے؟ اس کا گھر ہے بیت المقدس، وہ بھی پاک ہے۔ نجاست کا تصور نہیں جیسے لوگوں کے ذہن میں کہتا ہے کہ اگر ولادت ہو جاتی تو گھر، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے پروردگار جب ماں معصومہ ہے، بیٹا مسیح ہے، گھر بھی تیرا ہے، قبلہ اول ہے یہ، تو پھر آخر مریم کو نکالا کیوں؟ آواز آئی، میں نے مریم کو 2 وجہ سے نکالا۔ پروردگار کیا 2 وجہ؟ کہ اگر مریم کو میں نہ نکالتا تو عیسائیوں کو مکمل دلیل مل جاتی، اور وہ یہ نبی سے ہمارے کہتے سینہ تان کے کہ اب آپ ہی بتائیے، اگر وہ اللہ کے بیٹے نہ ہوتے تو اللہ کے گھر کیسے پیدا ہوتے؟ اگر اللہ کے بیٹے نہ ہوتے تو اللہ کے گھر کیسے پیدا ہوتے؟ تو آواز دی خالق نے، میں نے جو مریم کو نکالا ہے وہ مریم کی وجہ سے نہیں۔ بھئی کہاں سن رہے؟ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مریم کو جو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر سے نکالا وہ مریم کی وجہ سے نہیں، عیسیٰ کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اگر عیسیٰ میرے گھر میں پیدا ہو گئے تو عیسائیوں کو دلیل مل جائے گی۔ مریم کو نہیں نکالا، عیسیٰ کی وجہ سے نکالا تاکہ عیسائیوں کو دلیل نہ ملے۔ تو خالق نے آواز دی کہ میں نے جو مریم کو نکالا تو مریم کی وجہ سے نہیں، عیسیٰ کی وجہ سے۔ تو اب یہ بھی سن لو کہ پھر فاطمہ بنت اسد کو جو کعبے میں بلایا تو علی کی وجہ سے۔ میں نے اب مریم کو بلایا تو کیا نکال دیا؟ نہیں، عیسیٰ کی وجہ سے نکالا۔ تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ پھر اب فاطمہ بنت اسد کو جو بلایا تو کسی اور وجہ سے نہیں، علی کی وجہ سے۔ یہ دنیا میں یہی تو عرض کر رہا تھا، واحد شرف مولا علی کا ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ، جس کے لیے جناب ابراہیم سے کہا تھا اللہ نے میرا گھر تیار کرو اور کسی غیر کا ہاتھ بھی نہ لگے۔ دیکھیں ابھی حج کا زمانہ آیا، حج میں ایک عجیب فلسفے کے تحت ہے حج، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیے فروے دین کتنے ہیں قبلہ بتائیے؟ فروے دین 10، اصول دین 5۔ فروے دین ہیں تو 10، مگر غریبوں کے لیے فروے دین 9 ہیں۔ کیا آپ سنیے گا، میں منبر سے عرض کر رہا ہوں، غریبوں کے لیے فروے دین 9 ہیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج۔ حج میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگ حج کرنے آئیں، اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے من استطاع، جس کے پاس استطاعت ہو، جو مالدار ہو وہ ہمارے گھر کا حج کرنے آئے۔ غریبوں کو حج پہ بلایا نہیں، مالداروں کو بلایا۔ اور حج پہ کیوں بلایا؟ معصوم سے پوچھا گیا
کہا اس لیے بلایا کہ پوری دنیا کے مالدار آئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو جلدی غریبوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے. لوگ سلام کرتے تھے، یہ جواب نہیں دیتے تھے. تو جب یہ کعبے میں جمع ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ اب حجر اسود کو سلام کرو. ملاحظہ کریں، ایک پتھر کو سلام کرو تاکہ تمہارا غرور چکنا چور ہو جائے. اس لیے کہ تم بڑے تھے، تمہارے اندر میں پائی جا رہی تھی. حج کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ مالداروں کے غرور کو خاک میں ملانے کے طریقے کا نام اللہ نے حج رکھا. وہاں ملاحظہ کریں، حج سب کے لیے ہے، مگر یہ حجر اسود کیا ہے؟ 2 جملے عرض کروں. یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے بھائی، یہ جنت کا پتھر ہے. جنت کا. جناب آدم جب آئے تھے زمین پر تو یہی پتھر پہلی بار رویا ہے اور جنت میں رویا، ورنہ جنت میں رونا کہاں. تو اللہ نے کہا رو کیوں رہا؟ آواز دی پروردگار آدم مجھ پر بیٹھ کے تسبیح پڑھتے تھے، اب تو وہ چلے گئے. تو کہا جنت ہے پوری سجی ہوئی، کا میرے لیے بیکار ہے، مجھے تو وہیں بھیج دے جہاں آدم ہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آدم سے مجھے محبت ہو گئی. ملاحظہ کریں، اب قرآن نے یہی تو معیار بنایا ہے کہ ایک پتھر کو معصوم سے محبت ہو جائے تو میں اس پتھر کو لائے کے سلام بنا دیتا ہوں. دیکھیں یہ عجیب ہے مرتبہ، ایک پتھر کو. اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں سب کے لیے حکم ہے کہ حجر اسود کو سلام کرے، حجر اسود کو چومے. اور ایک پتھر ہے، لاکھوں کا مجمع ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں نے ایک بار دیکھا عمرے میں، ایک مجمع لگا رہتا ہے صاحب کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس یہ حجر اسود ہے. کون اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کسی طرح کیسے بھی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دے لیں. تاریخ نے اس جملے کو اس طرح لکھا کہ جناب چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ حج کے ارادے سے آئے اور اس سے پہلے حاکم وقت آیا، مگر ولی عہد کو حاجیوں نے راستہ نہیں دیا اور وہ کہتے رہے کہ یہ ولی عہد ہے، لیکن آواز ہی نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سب برابر. الگ بیٹھ گیا. لیکن اب تاریخ نے لکھا کہ ایک جوان رانا ہاشمی جس کے چہرے پر قرآن کی طہارت برس رہی، اور آگے مورخ نے لکھا کہ جس کے قدموں کی چاپ سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ جب حجر اسود کی طرف بڑھا. اب آپ نہ سنیں یا سمجھیں، پورے غور کریں. آپ میری طرف متوجہ ہیں؟ سب مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ کے پیچھے کون آ رہا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم، مگر میں دیکھ رہا ہوں. تو حاجی تو ایک پتھر کی طرف ہے، سب کا رخ ادھر ہے. حاجیوں کو کیا معلوم ہے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اب یہ تو اندازہ کریے کہ تاریخ نے لکھا جیسے ہی امام آگے بڑھے مجمع اس طرح 2 حصوں میں ہو گیا کہ جیسے مادر علی کے لیے کعبے کی دیوار ہو گئی تھی، اور امام نے حجر اسود کو بوسہ دیا. اب جو ولی عہد تھا ایک درباری شاعر تھا جس کا نام تاریخ نے فرزدق لکھا. آپ دیکھیے کہ جیسے ہی اس نے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جنہیں میں نہیں جانتا. تجاہل عارفانہ، اردو ادب میں اس سے بہتر جملہ نہیں. بس تاریخ کہتی ہے کہ فرزدق کی رگ حمیت پھڑک گئی اور ایک بار بکھرے ہوئے شیر کی طرح پیترے بدل کر، جن عالم کا میں نے حوالہ دیا انہوں نے لکھا کہ فی البدیع 42 شعر کہے. بس 2-1 جملے آپ سن لیجئے شعروں کے، باقی کل عرض کروں گا. اس نے کہا کہ تو انہیں نہیں پہچانتا، اور جسے تو نہیں پہچانتا ہے اسے سارا جہاں جانتا ہے. اور اس کے بعد اب جو اس نے کہا، فرزدق نے کہا کہ امیر تو انہیں نہیں جانتا ہے، ارے یہی تو وہ ہیں کہ جب پوری دنیا سے تمام پرہیزگاروں کو جمع کر لیا جاتا ہے تو یہی تو وہ ہیں جو سب کے امام بنتے ہیں. تو انہیں نہیں پہچانتا ہے. ارے عرب و عجم میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی نظریں ان کے احسان سے جھکی رہتی ہیں. یہی تو وہ ہے کہ پورے عرب و عجم میں سب کی نظریں ان کے احسان سے جھکی رہتی ہیں اور ان کی نظریں خدا کے احسان سے جھکی رہتی ہیں. تو انہیں نہیں پہچانتا ہے. یہ اپنے اگر ہاتھوں کو اٹھا دے تو یہ اللہ اپنے ابر کرم کو برسا دے. تو انہیں نہیں جانتا. آخری جملہ کہا اس نے، تو نہیں جانتا کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو انہیں کعبے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ خود چل کر ان کے قدموں کی طرف آ جائے.
کے قدموں کی طرف چل کر آ جائے. بس جیسے ہی اس نے کہا، باقی شعر کا عرض کروں گا، کہا اسے قید کر دو. کیا ہوا؟ کہا اتنے دن ہمارے بزرگوں کا وظیفہ کھاتا رہا، ہمارا مال کھاتا رہا، ہماری ڈیوڑھی پہ پڑا رہا، مال و اسباب، مکان و سواری سب اسے دیا، مگر تو نے کبھی ہمارے بزرگوں کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں کہا، ہماری شان میں کوئی قصیدہ نہ کہا، ہمارے بزرگوں کی شان میں قصیدہ نہ کہا. تو فوراً فرزدق کھڑا ہو گیا، کہا اس سے اچھا قصیدہ تیری شان میں کہہ دوں، تیرے بزرگوں کی شان میں کہہ دوں. تو کہا کہتا کیوں نہیں؟ کہا سن، پہلے ان کے باپ جیسا اپنا باپ لا، پہلے ان کے باپ جیسا اپنا باپ لا، ان کے دادا جیسا اپنا دادا لا، ان کی دادی جیسی اپنی دادی لا. فرزدق نے بتا دیا قصیدہ حسب و نسب کا بیان ہوتا ہے، بدل نسب کا بیان نہیں ہوتا ہے. قصیدے کے لیے پھڑک گئی زبان اور کہا کہ ایسا قصیدہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. مگر اب یہیں پہ رک جائیے. چوتھے امام نے جب سنا کہ قید ہو گیا تو امام نے فرمایا اپنے صحابی سے لے جاؤ اتنے درہم اسے دے دو. آیا واپس کر دیا، کہا مولا اگر درہم و دینار کی ضرورت ہوتی تو کیا خزانہ خالی ابھی ان کا نہیں ہوا؟ مگر امام نے فرمایا، اس نے کہا کہ مولا سے کہہ دینا امام سے یہ میں نے محبت میں کہے، میں نے محبت میں کہے تاکہ وہاں جنت مل جائے. تو امام نے فرمایا یہی تو بات ہے ہم اہل بیت کی کہ ہم دنیا بھی دیتے ہیں وہاں جنت بھی دیتے ہیں. دیکھیں جی بات ہے، ہماری شان میں کہنے والا اسے ہم یہاں دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت میں جنت بھی دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے کتابوں میں پڑھا نہیں، جو کوئی مومن کے، دیکھیں یہ بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا، اگر کوئی شخص مومن کے دل کو خوش کر دے تو صادق آل محمد نے فرمایا اسے 100 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جائے. بس کوئی بات کہہ دے، کوئی چیز کہہ دے جس کا دل خوش ہو جائے. اگر کوئی مومن کے دل کو خوش کر دے تو اسے 100 نیکیوں کے برابر. تو اگر کوئی فضائل پڑھ کے اور سن کے علی کے دل کو خوش کر دے، دیکھیں یہ بھی بات ہے. اسی لیے بہت بڑے عالم دین نے لکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں عرض کر رہا تھا، محبت یہ قید نہیں ہوتی ہے، محبت بندھنوں سے آزاد ہوتی. اسی لیے پروردگار نے کہا قل لا اسألکم، کوئی سوال نہیں ہے کس کا؟ جو میں نے دین اسلام کے راہ میں قربانی دی، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، بس میرے اقربا سے مودت. اب یہ اقربا کیا اور قربا کیا ہے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جا کر آپ کتاب دیکھیے گا، قرآن ترجمے میں یہ عام طور سے ہے ٹرانسلیشن میں کہ رسول کے اقربا سے محبت کرو. حالانکہ میں یہ منبر سے کہہ رہا ہوں پورے دلیل کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، رسول کے قرابت داروں سے محبت کا سوال اللہ نے نہیں کیا. رسول کے قرابت دار نہیں. کیوں؟ اس لیے عربی میں جملے آتے ہیں، میں کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے اقرب، قربا، اصغر، صغرا، افضل، فضلہ، تو ایک مذکر ہوتا ہے ایک مؤنث. افضل، فضلہ، اصغر، صغرا. اصغر مانے چھوٹا اور صغرا مانے چھوٹا. ایسے ہی ہے اقرب، قربا، تو قرابت رکھنے والا مرد اور قرابت رکھنے والی عورت. تو اس کا مطلب کوئی ایک عورت ہے جس کے قرابت کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے. اب آپ آ جائیے، علامہ جلال الدین السیوطی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جہاں قرابت کا حکم ہوا وہ کوئی اور نہیں خاتون بلکہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ صلوات پڑھیں. ان کی قرابت، فاطمہ زہرا کے قرابت دار. تو اب معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ ہے کون قرابت دار، کس کی قرابت داری میں ہے. تو آئیے، دو جگہ قدرت نے بتا دیا کہ یہ فاطمہ ہی کے قرابت دار. ایک جب یہ قصہ میں جمع ہو گئے تو اب قدرت نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر میں فاطمہ ہے،
ان کے بیٹے ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ایک جب مباہلے میں آ گئے تو اب اللہ نے کہا میرے نبی ترتیب بنانا، آگے حسن و حسین رہے، پیچھے فاطمہ زہرا، اس کے پیچھے مولا علی۔ دیکھیں دونوں جگہ مرکز فاطمہ کو بنایا۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ ہے بی بی کی شان، مرکز بی بی کو بنایا، حسن و حسین کو آگے کیا۔ علامہ سائم چشتی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے حکم سے تو یہ بنا ہے قافلہ، نبی نے فاطمہ زہرا کو بیچ میں کیوں رکھا، درمیان میں کیوں رکھا، آگے حسن و حسین، پیچھے مولا علی۔ اب آیا کریں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب فاطمہ زہرا چلی تھی تو پورے چادر میں نہ، صرف قدموں کا تو پردہ نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے لکھا کہ جو پیغمبر قدم رکھ رہے تھے اسی پر بی بی اپنا قدم رکھ رہی تھی، اور بی بی کے قدم پر علی اپنا قدم رکھ رہے تھے۔ بھائی ملاحظہ کریں، بی بی کے قدم پر علی اپنا قدم رکھ رہے تھے۔ اب انہوں نے لکھا کہ ہر جگہ کا تو پردہ ہو گیا تھا مگر قدموں کا پردہ نہیں تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی بڑے علی چھوٹے، دیکھیں یہ بات کہنے والی ہے، مگر جب حدیث پڑھیے گا انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہوں، تو جب دونوں نور کے ٹکڑے ہیں تو دونوں برابر ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، ایک کو اللہ نے نبوت عطا کی، ایک کو اللہ نے امامت عطا کی، ایک کو اللہ نے شریعت لانے کے لیے کہا، دوسرے کو اللہ نے شریعت بچانے کے لیے کہا۔ فرق نہیں ہے۔ اب آپ فرق سنیے گا، جو نبی کا قدم تھا اسی پر فاطمہ کا قدم، اسی پر علی کا قدم، اور یہ تینوں قدم برابر ہو رہے تھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ہم ملاحظہ کریں گے، ان میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، مگر جو نبی قدم رکھ رہے تھے اسی پر بی بی اپنا قدم رکھ رہی تھی، اور اسی پر مولا علی اپنا قدم رکھ رہے تھے۔ اب قدرت نے آواز دی، اے زمین اور آسمان والو، اب تم بتاؤ نشان قدم فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ زمین اگر تو دیکھے گی تو نشان قدم محمد نظر آئے گا، آسمان اگر تو دیکھے گا تو نشان علی نظر آ جائے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ قدم ہیں کہ اللہ نے کہا دیکھو مشیت کے سانچے میں قدم بھی ڈلے، ان میں کوئی کسی میں فرق نہیں ہے۔ اور مباہلہ کسی اور سے نہیں ہوا، مباہلہ تو عیسائیوں سے ہوا ہے، مباہلہ تو کرسچن سے ہوا ہے۔ عزیزوں، ایک کتاب ہے جو ایک عیسائی رائٹر نے لکھی ہے، جارج جورداق، بات روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ ملاحظہ کریں۔ جارج جورداق، کتاب کا نام اس نے کیا رکھا؟ ندائے عدالت انسانی۔ اور جب عیسائی رائٹر نے وہ کتاب لکھی، عام طور سے کتاب ملتی ہے ندائے عدالت انسانی، اور اس کا جو مقدمہ لکھا ہے وہ بھی ایک عیسائی رائٹر نے لکھا ہے۔ اس نے اپنے مقدمے میں ایک فقرہ لکھا، اور فقرہ ملاحظہ کریں کہ امریکہ میں ایک بار کانفرنس ہوئی تھی، جس میں دیکھیں یہ عیسائیوں کی کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، صرف میں حوالہ دے کر آگے بڑھ رہا ہوں، لکھنے والا بھی عیسائی ہے، مقدمہ لکھنے والا بھی عیسائی۔ اس نے لکھا کہ امریکہ میں ایک بار کانفرنس ہوئی تھی، پوری دنیا کے لوگوں میں، ملکوں کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، جو پڑھے لکھے ہوں، جو اسکالرز ہوں، جو تجدید والے ہوں، جو علم والے ہوں، پوری دنیا کے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ 94 ملکوں کے پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ریسرچ کیے ہوئے آئے تھے۔ کہا کیوں بلایا گیا ہے؟ کہا بلایا اس لیے سب لوگوں کو گیا ہے کہ آپ سب لوگ مل کر ایک ایسا منشور تیار کیجئے، ایک ایسا قانون تیار کیجئے کہ جس سے پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت ہوتی رہے، انسانیت کی حفاظت ہوتی رہے، جسے آپ اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ اس کا قانون بنانے والے 94 ملکوں کے پڑھے لکھے لوگ، اسکالرشپ پانے والے لوگ، ریسرچ کرنے والے لوگ، اور ایک دو دن نہیں، مہینوں عرق ریزی کی، اور عرق ریزی کرنے کے بعد جب ایک منشور تیار کر دیا تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کے آگے جیسے یہ منشور پڑھا گیا، میں نے مولا علی کا
وہ منشور پیش کر دیا کہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے مالک اشتر کو خط لکھا ہے کہ جس میں حکومت کیسے چلائی جائے اور کس طرح چلائی جائے. آگے وہ عیسائی رائٹر لکھتا ہے کہ یہ 94 پڑھے لکھے لوگوں کے دستور ایک طرف، اگر اس علی کا جو مولا علی نے خط دیا، اور خط ایسے نہیں کہ کئی مہینے میں لکھا، بس جلدی جلدی لکھ کر راستے میں مولا علی نے خط دیا اور کہا کہ اسی کے تحت عمل کرنا. وہ کہتا ہے کہ علی کا یہ خط اگر وزن میں تولا جائے تو پوری دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ایک طرف ہو جائیں گے، علی کا قانون ایک طرف ہو جائے. اور اس نے لکھا کہ علی سے زیادہ انسانوں کو کے قوانین کو کسی نے آگے بڑھایا ہی نہیں. اور اسی لیے لکھا کہ جب مولا علی کی حکومت ہوئی تو آپ کے دور حکومت میں کچھ عیسائی آئے اور یہودی آئے. تم کہا مولا آپ کے دور حکومت میں ہمیں کیا حق ملے گا؟ تو امام نے فرمایا جو تمہارے مذہب کے اعتبار سے ہے پوری آزادی. اسلام کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کے حقوق کو ختم کر دیا جائے، پوری آزادی ملے گی. اور اسی میں کہنے والے نے کتاب میں لکھا کہ یہ علی کا دستور تھا کہ جب مولا علی چلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص بھیک مانگ رہا. آپ نے پوچھا، سوال کیا کیوں بھیک مانگ رہا؟ لوگوں نے کہا یا علی یہ بوڑھا ہو گیا، اور اس سے پہلے یہ بیت المال میں تھا، بیت المال کی سیکورٹی میں تھا، سیکورٹی میں تھا خزانے کی. تو مولا نے کہا وائے ہو تم پر، جب تک یہ جوان تھا بازوؤں میں قوت تھی، اس سے کام لیتے رہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو اسے ہٹا دیا. کہا پھر مولا علی نے اب پہلا حکم، جب خلیفہ ہوئے حاکم ہوئے، پہلا حکم دیا کہ اس بوڑھے کو ابھی ابھی بیت المال سے اتنا مال دیا جائے کہ یہ پوری زندگی اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے کھاتا رہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کہ یہ حکومت کی سیکورٹی میں تھا. اب وہ لکھتے ہیں کہ علی کا یہ پہلا حکم آج سے 1400 سال پہلے عرب کی سنگلاخ وادیوں میں یہ ابھرا حکم کہ اسے اس طرح مانگنے کا حق نہیں ہے، اسے تو اتنا دے دیا جائے کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے کھاتا رہے. اس کا مطلب آگے لکھتا ہے کہ اب یہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کے ملکوں میں جہاں جہاں فنڈ اور پینشن کی رسم جاری ہے، یہ علی کا احسان ہے. یہ علی کا احسان ہے کہ آپ نے بتایا کہ حکومت کیا ہے. اور عزیزوں سامنے کی بات ہے، کہنے کو تو یہ دل چاہتا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ علی کے سر پہ ضربت لگی اور آپ نے کہہ دیا فزت برب الکعبہ. کیا بات ہے، آپ غور کریے. دیکھیے اسلام غور کا نام ہے، اسلام فکر کا نام ہے، اسلام تدبر کا نام ہے. جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی تو آپ نے کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں کہوں گا یا علی اگر یہ کامیابی کی بات کہنا تھی تو اس وقت کہتے جب آپ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، نبی کی آغوش میں قرآن سنایا تھا تو سب سے پہلے کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یا علی جب کامیابی کی بات آپ کو کہنا تھی تو اس وقت کہتے جب کلے ازدر کے آپ نے 2 ٹکڑے کیے تھے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یا علی اگر کامیابی ہی کی بات کہنا تھی تو جب شب ہجرت سوئے تھے تو اس وقت کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یا علی کامیابی کی بات اگر کہنا تھی تو اس وقت کہتے جب روٹیاں دے کر ادھر سے آیتیں اٹھا لی تب کہتے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ سر پہ ضربت لگی اور آپ کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا. کہا کہ امامت کی نگاہ سے دیکھو، ظالم نے ضربت جو لگائی ہے تو اس بنا پر کہ علی بچ نہیں سکیں گے. اور کیا ہوا علی، یا آپ کامیابی کی دلیل کیوں دے رہے ہیں؟ کہا سنو، میرے خلاف 20 سال پورے عرب میں
یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا. تاریخی پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ معاذ اللہ علی نماز نہیں پڑھتے, علی کا نماز سے واسطہ ہی نہیں ہے, علی نمازی نہیں ہے. تو جیسے ہی سر پہ ضربت لگی, یہ سر خرید لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے, علی کا نماز سے واسطہ نہیں. تو آپ نے جب ضربت لگی کہا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ کہا اب جب پوری دنیا میں خبر پھیلے گی تو یہی تو کہا جائے گا علی کہاں قتل کیے گئے, کہاں مسجد میں, کہاں اور قتل کیے گئے, محراب میں. اس کا مطلب اب یہ تو واضح ہو جائے گا علی فقط نمازی نہیں تھے, امام بھی تھے. فقط نمازی نہیں تھے, امام بھی تھے, امامت کر رہے. بعزیزوں, یہ جو 10 دن ہمیں ملتے ہیں, یہ 10 دن خالی رونے کے لیے, اگر سچ پوچھئے فضائل تو پڑھ دیے جاتے, ورنہ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں زہرا کا بھرا گھر لٹا ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں, اور دعا کے طور پر بھی, دیکھیے مومنین بہت دور دور سے آتے ہیں, اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور جو یہاں کی انتظامیہ ہے, پروردگار آل محمد کے صدقے میں انہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے اور ان کے رزق میں وسعت فرمائے. دیکھیے ہم اور آپ سب لوگ پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یوں سمجھیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم صحرا میں. اور کون سا صحرا؟ وہ صحرا کہ جسے دیکھ کر ہمیں وہ کربلا کا صحرا یاد ہو جاتا ہے. عزیزو, حسین کربلا کے سمت رواں ہیں. عزیزو, آج شب 2 جہاں تک مجھے معلوم ہے ہو چکی ہے, حسین کربلا کے سمت آ رہے ہیں. کل آپ نے سنا تھا کہ حسین مدینے سے کیسے چلے, اس لیے مدینے سے چلنے سے پہلے اپنی بہن زینب سے مشورہ کیا تھا, اے بہن زینب تم بتاؤ کہ میں بیعت کروں یا نہ کروں. زینب نے آواز دی تھی, بھیا میں تو انکار کر رہی ہوں. حسین نے شکر کا سجدہ کیا. اور عزیزو, تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین مدینے سے چلے, قافلہ رخصت تو ہو گیا, مگر کتابوں میں جملہ تھا کہ مدینے کے در و دیوار رو رہے تھے کہ مولا نہ جائیے, مولا نہ جائیے. مگر ہاں عزیزو, حسین کی ایک غمزدہ بچی بھی تھی, وہ بھی کہہ رہی تھی بابا مجھے بھی لے کے چلیے. مگر ہاں کچھ مشیت کی مرضی یہی تھی کہ حسین صغرا کو مدینے میں چھوڑے. عزیزو, تاریخ یہ بھی ہے کہ جب یہ قافلہ چلا ہے, صغرا پیچھے پیچھے چل رہی تھی, ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی. عزیزو, آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پردیس کے لیے نکلتا ہے تو اگر ماں ہوتی ہے تو دروازے تک آتی ہے, اگر بہن ہوتی ہے تو بھی دروازے تک آتی ہے, اور قرآن کے سائے میں اپنی اولاد کو رخصت کرتی ہے, اپنے بھائی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتی ہے. معلوم ہے کہ پھر قافلہ آ جائے گا, پھر بھائی آ جائے گا, ماں کو معلوم ہے کہ پھر بیٹا آ جائے گا. مگر ہاں حسین کو معلوم ہے کہ اب میں واپس نہ آؤں گا. ہاں عزیزو, اسی لیے کہا صغرا تمہارے لیے مشیت کی مرضی نہیں ہے. عزیزو, صغرا کہتی ہے بابا میں الوداع کرنے گھر سے باہر تک جاؤں گی. ہاں جب ایک مقام آیا, صغرا اب تم رخصت ہو جاؤ. بابا بس تھوڑی دیر کے لیے اصغر کو اور ایک بار دے دیجئے, میں اصغر کو پیار کر لوں, اور آپ بابا جائیے, خدا حافظ. بیمار بیٹی تھی. حسین نے آواز دی, رباب اصغر کو صغرا کے حوالے کر دو. جیسے ہی اصغر آئے, ایک بار صغرا نے اپنی گودی میں لیا اور سینے سے لگایا. اصغر تھے تو بچے ضرور, مگر امام کے بیٹے تھے. بہن کے دل کی دھڑکن سن لی. اب جیسے ہی دھڑکن سنی, آپ قافلہ چلنے لگا. رباب اپنے بچے کو لے لو. رباب آگے بڑھی, آ میرے لال اصغر. مگر رباب کے پاس جانے سے اصغر نے منہ پھیر لیا. کہا آقا اصغر نہیں آ رہے ہیں. شہزادی علی کی بیٹی آگے بڑھی, میرے لال اصغر میرے ہاش میں آ جا. اصغر نہ آئے, منہ پھیر لیا. کلثوم آگے بڑھی, آ میرے لال, مگر اصغر نہ آئے. سکینہ آگے بڑھی, مگر اصغر نہ آئے. عزیزو, صغرا بھی کہنے لگی بابا کوئی زبردستی نہ لے, اگر میرا بھیا جانے پہ تیار ہو جائے
ہے تو کوئی بھی گود میں لے سکتا ہے. اے بابا کم سے کم اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیجئے, میں محلے سے دودھ مانگ کے لاؤں گی, اپنے بھیا کو پلاؤں گی, جھولا جھلا لوں گی. بعض و تاریخ کہتی ہے حسین قریب آئے, اصغر کے کان میں کچھ کہا, اصغر نے بہن کا چہرہ دیکھا, اپنی زبان بے زبانی سے کہا اے بہن خدا حافظ. آگئے حسین کی آغوش میں. بعزیزو شہزادی نے پوچھا اے میرے بھیا آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا؟ کہا بہن میں نے کہا میرے لال علی اصغر. ارے تم بہن کی آغوش نہیں چھوڑ رہے ہو, ارے ہرملا کے تیر کا جواب کون دے گا؟ جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی, اللہ ان آوازوں پر رحم کرے. حسین ابھی گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ دیکھا ایک اور بی بی آ گئی. آہستہ آہستہ آج بیویوں نے حسین کو کیسے رخصت کیا. پہلی بی بی کون ہے؟ ام سلمہ آ گئی. کون ہے؟ زوجہ رسول ہے. نبی کی زوجہ آواز دی میرے لال میں یہ سن رہی ہوں کہ تو سفر پہ جا رہا ہے. میرے لال حسین کیا ارادہ ہے؟ اے نانی اماں میں عراق کی سمت جا رہا ہوں. کہا میرے لال عراق نہ جا, میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ میرا لال حسین عراق کی جلتی زمین پر شہید کر دیا جائے گا. کہا نانی اماں کیا وہ آپ عراق کی سرزمین دیکھنا چاہتی ہیں؟ ہاں میرے لال دکھا دو میں زیارت کر لوں. حسین نے اشارہ کیا, کربلا کا تختہ سامنے نظر آ گیا. کہا نانی اماں یہ فرات دیکھ رہی ہیں, یہاں میرے برابر کے بھائی عباس کے شانے قلم کیے جائیں گے. اے نانی اماں یہ صحرا دیکھ رہی ہے, یہاں میرا اکبر گھوڑے سے گرے گا. نانی اماں یہاں میرا قاسم کا لاشا پامال ہوگا. اے نانی اماں یہاں اصغر کے گلے پر تیر لگے گا. اور اے نانی اماں یہ نشیب دیکھ رہی ہیں, یہاں آپ کا پیارا حسین. نانی اماں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. ام سلمہ آگے بڑھی, دیکھا خاردار جھاڑیاں ہیں, اپنے ہاتھوں سے جگہ کو کانٹوں کو صاف کرنے لگی. اکبر حسین آگے بڑھے, نانی اماں آپ اس جگہ کو نہ صاف کریے, ارے میری ماں فاطمہ زہرا. جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اللہ ان عزاداروں پر رحم کرنا. بڑی دور دور سے آئے ہیں زہرا کے لال کو پرسا دینے کے لیے, انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. کہا نانی اماں کیا آپ چاہتی ہیں کہ مجھے یاد رکھے؟ یہ کہہ کر ایک مشت خاک اٹھائی اور کہا نانی اماں یہ خاک رکھ لیجئے, مگر جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا آپ کا لال زندہ ہے. جب یہ خاک خون ہو جائے سمجھنا آپ کا پیارا حسین ذبح کر دیا گیا. حسین چلے, قافلہ روانہ ہو گیا. بعزیزو پھر ایک نحیف سی صدا آئی, میرے حسین ذرا ٹھہر جا. حسین رک گئے. اے مادر گرامی آپ کیسے آ گئے؟ آپ تو رخصت کر چکی تھی. ام البنین نے آواز دی, حسین عباس کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے اور کر دو. بعزیزو تاریخوں میں ہے, کتابوں میں ہے, عباس حسین کے قوت بازو کا نام ہے. عزیزو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جیسے ام البنین نے کہا عباس کو میرے حوالے کر دو, عباس ماں کے ساتھ آئے, پیچھے پیچھے چلنے لگے. ام البنین اپنے لال کو لے کے گئی روضہ رسول میں. کہا میرے لال اب تم بیٹھ جاؤ. عباس بیٹھ گئے. ماں نے سر سے ردا ہٹائی اور کہا میرے لال اب ایک ہاتھ روضہ رسول پر رکھو. عباس نے داہنا ہاتھ روضہ رسول پہ رکھا. کہا عباس ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو.
عباس نے بایاں ہاتھ ماں کے سر پہ رکھا، کہا میرے لال اب تم قسم کھاؤ، روضہ رسول کی قسم کھا، ماں کے سر کی قسم کھا، حسین سے بے وفائی تو نہ کرے گا؟ حسین سے بے وفائی تو نہ کرے گا مولا؟ ارے بی بی آ جائیے اس صحرا میں، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بعضیزو ہم نے تو یہ سنا ہے نا، امام سجاد فرماتے ہیں ہر وقت روتے رہتے تھے۔ ایک آیا ہے صحابی، امام مصائب کربلا بیان کر کے رو رہے تھے، امام نے فرمایا میرے صحابی تو رو نہیں رہا؟ کہا مولا رو رہا ہوں، یہ دیکھیں رخساروں میں آنسو آ چکے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ تہذیب نہیں ہے میرے بابا کے غم میں رونے کے لیے۔ کہا مولا پھر کیسے رویا کرے؟ امام کہتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے کسی ضعیف ماں کا جوان بیٹا مر جائے تو وہ کیسے روتی، سر و سینہ پیٹ کر، ارے میرے لال۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بعضیزو ام المؤمنین نے آواز دی میرے لال آپ تم روضہ رسول کی قسم کھاؤ، ماں کے سر کی قسم کھاؤ، حسین سے بے وفائی تو نہ کرو گے؟ ایک جملہ اور کہا، زینب کی رضا تو نہ چھنے گی؟ عباس نے قسم کھائی اماں جب تک عباس کے بازو سلامت رہیں گے حسین سے بے وفائی نہ ہوگی، زینب کی رضا نہ چھنے گی۔ بعضیزو اسی لیے تو مقاتل نے لکھا ہے کہ جب سارے سر چلے ہیں تو سب سر نیزوں پر تھے، ایک ہی سر تو گھوڑے کی گردن میں تھا۔ کسی نے سوال کیا امام سجاد سے، مولا یہ سارے سر تو گردن میں گھوڑے کے سارے سر نیزے پہ تھے، ایک سر گھوڑے کی گردن میں، یہ کس کا سر تھا؟ امام رونے لگے، یہ میرے چچا عباس کا سر تھا۔ آقا جب سب سر نیزے پہ آ گئے تو یہ ایک سر نیزے پہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کہا میں نے اپنے بابا اپنے چچا سے آواز دی تھی ہاتھ جوڑ کر، اے میرے چچا سب لوگ تو نیزے پہ آ گئے، میرے چچا عباس آپ نیزے پہ کیوں نہیں آتے؟ اے میرے لال جب میں نیزے پہ آتا ہوں تو مجھے شہزادی ننگے سر اماں سے وعدہ۔ آوازیں بلند ہو گئی، یہی تو ہے نا، جب آوازیں بلند ہو جائیں تو سمجھنا زہرا کی سواری آ گئی۔ لیجئے میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اے میرے مولا حضرت حجت ان عزاداروں کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بآخر جملہ سنیے، آپ کی آوازیں بہت بلند ہو رہی ہے، ابھی سے آپ اتنا رو رہے ہیں تو آگے تاریخوں میں کیا ہوگا، بہت روئیں گے۔ بھائی ایک جملہ سن لیجئے، مجلس میں نے تمام کر دی ہے حضور۔ بآخری جملہ سن لیجئے، جب یہ خبر شہادت پہنچی تھی مدینے اور بشیر نے اعلان کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ مدینے کے لوگوں بھی یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ زہرا کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا، کہا مصائب ایک ایک کے بیان کیے، عباس کا نام لینا بھول گیا۔ ایک بی بی کونے سے کھڑی ہو گئی، ختم ہے۔ کہا بشیر اب اتنا بتا دے کہ جب میرا حسین مارا گیا تو کیا میرا عباس زندہ تھا؟ اور اس کے بعد بنی نے عصے کا سہارا لیا، نجف کا رخ کیا اور کہا کہ یا علی گواہ رہیے گا، اگر عباس نے حسین کی نصرت نہیں کی تو میں عباس کا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ بشیر ممبر سے کہتا ہے یہ کون بی بی ہے جو میرے آقا کی شان میں اس طرح کہہ رہی ہے؟ بل لوگوں نے کہا بشیر زبان بند کر لے، ارے تو نے سب کا ذکر کیا مگر غازی عباس کا ذکر تو نہیں کیا۔ کہا شہزادی میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ ارے عباس نے تو کربلا میں وفا کی انتہا کر دی، عباس کے کربلا میں بازو قلم ہو گئے، اے شہزادی گرزے گرا بھی لگایا گیا، لاشا ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ عزیزو باقی مصائب 8 محرم کو سنیے گا۔
مگر مقاتل میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، سب سے زیادہ جو لاشیں ٹکڑے ہوئے وہ یا تو قاسم کا ہوا، یا تو حسین کا ہوا، یا تو عباس کا ہوا۔ عباس کے لاشے میں بھی اتنی تلواریں چلی تھی کہ زخموں کی تعداد نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں تو کسی ظالم نے آواز دی، جس کو علی سے بدلہ لینا ہو جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہے۔ آخری جملہ ہے، حاضروں کتنی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، قابو نہیں پا رہا ہے۔ اے مولا ان عزاداروں پر رحم کیجئے گا۔ بعضیدوں ام البنین کہتی ہے، اے ام البنین کہتی ہے، جب ام البنین سے کہا کہ شہزادی عباس نے وفا کی انتہا کر دی، سر پہ گرز گرا لگایا گیا، اب کربلا کا رخ کیا، اور جب رخ کر لیا تو آواز دی بڑے دھیمے لہجے میں، ختم ہے یہیں پر، کہتی ہے میرے لال عباس، ارے میں یہ کیا سن رہی ہوں، مجھے یقین تو نہیں آ رہا میرے لال کیا سن رہی ہوں کہ کربلا میں تیرے بازو قلم ہو گئے۔ عباس کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا جس نے تیرے بازوؤں کو قلم کر دیا؟ اے میرے لال عباس، تیری ماں اگر قیامت تک زندہ رہتی تب بھی یقین نہیں آتا کہ کربلا میں تیرے بازو قلم ہوئے۔ لال یقین کب آ گیا؟ جب زینب کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان دیکھ لیے، عباس مجھے یقین ہو گیا تم کربلا میں ضرور مارے گئے، ورنہ زینب کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حسین کے عزادار ہوں، جس مذہب کے و مسلک کے بھی ہوں، ان سب کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جتنے بھی مومنین حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ شہزادی اولیاء مقام کا حاضرین میں جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، خصوصاً امام حسین کی بے کسی کا واسطہ، سید سجاد کی اسیری کا واسطہ، غازی کی مظلومی کا واسطہ، حاضرین میں جتنے بھی مومنین بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما، اور جن مومنین کے روزگار ہیں ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جو مومنین اس رضا کے لیے محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، پروردگار انہیں جزائے خیر اپنے دربار سے عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔